کہ آخر سچ میں یہودیوں نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے؟ سو دس از ڈے 10 آف لرننگ قرآن ان دا موسٹ ایزیسٹ وے۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کا 8 رکوع ڈسکس کیا تھا اور آج ہم سورہ بقرہ کا 9 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شور یو فالو گائز۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا آپ یہ بات ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ جو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی ہی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا، بڑھاپا اور نوجوانی کے بین ہو کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والے کو خوب اچھی لگے۔ انہوں نے کہا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشابہ ہو گیا ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ وہ صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ تک نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات۔ تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے قتل کر دیا تھا ایک شخص کو اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم لوگ چھپاتے تھے، تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اسی طرح اللہ مردہ کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، بس اب تو وہ پتھروں کی مانند نہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے خون بہتے ہیں، اور ان پتھروں میں سے چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سو یہ تھا سورہ بقرہ کا 9 رکوع۔ کل ہم سورہ بقرہ کا 10 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل